بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسے مرضیہ کہتے ہیں، جو نفس خدا سے راضی ہو اسے راضیہ کہتے ہیں۔ بی بی فاطمہ زہرا کا لقب بھی ہے راضیہ اور مرضیہ۔ وہ بی بی جو خدا سے راضی ہو اسے راضیہ کہیں گے، جس بی بی سے خدا راضی ہو اسے مرضیہ کہیں گے۔ آج راضیہ اور مرضیہ بی بی کے عقد کا جشن ہے اس سے کہ جس کے پاس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ساری رضائیں موجود ہیں۔ شب ہجرت بستر رسالت پر جس نے اپنے نفس کو بیچا اور مرضی پروردگار کو خرید لیا۔ تو عرض خدمت یہ ہے کہ گفتگو بہت طولانی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس وقت صحت و طبیعت اتنی اجازت بھی نہیں دے رہی کہ میں بہت تفصیل میں جاؤں، لیکن جشن کی خاطر آپ کی خدمت میں یوں حاضر ہوا ہوں کہ جن آیات کو ہم نے پڑھا ہے ان آیات کا تعلق جشن عقد بی بی فاطمہ اور مولا علی علیہ السلام سے بھی ہے، اور ذی الحج کے ان 10 ایام سے بھی ہے جو شروع ہونے والے ہیں۔ ارشاد اقدس الہی ہے والفجر ولیال عشر، ایک فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ تفسیر قمی میں صادق آل محمد کی حدیث موجود ہے کہ 10 راتیں ذی الحج کی 10 راتیں ہیں، اگرچہ کہ اس کی ایک اور تعویل محرم کی 10 راتیں بھی ہیں، اور عین ممکن ہے کہ دونوں تفاسیر یا دونوں تعویل اپنے مقام پر درست ہوں، لیکن جو حدیث میں ہے تفسیر قمی میں وہ یہ ہے کہ ذی الحج کی وہ 10 راتیں جو کہ امام ابو ابراہیم موسیٰ بن جعفر الکاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کوئی عمل صالح ذی الحج کی ان 10 راتوں سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ یعنی آپ کوئی عمل صالح انجام دیں جو ذی الحج کی 10 راتوں میں انجام دیں وہ سب سے زیادہ محبوب ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو، بجائے اس کے کہ باقی ایام میں انجام دیں۔ اس کی خاص اہمیت ہے، اور ان مومنین کے لیے کہ جو اس سال تمنا تو بڑی رکھتے تھے کہ حج پر جا سکیں، لیکن آخر میں حالات کچھ ایسے بن گئے سعودی گورنمنٹ کے ریگولیشنز کے چینج ہونے کی وجہ سے کہ وہ حج پر نہیں جا سکے، اور بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی بہت سارے مومنین کو۔ تو ان کی تسلی کے لیے بھی اور باقی اور مومنین کی تسلی کے لیے بھی ایک جملہ یہ عرض کر دوں کہ ایک عمل ایسا امام نے ان 10 راتوں میں جو ذی الحج کی 10 راتیں جو شروع ہونے لگی ان میں یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی اس عمل کو انجام دے دے تو امام نے فرمایا کہ جتنے حاجی ان سب کے ثواب میں شریک ہوگا اپنے وطن سے اس عمل کو انجام دینے والا، اور وہ ہے مغرب اور عشاء کے درمیان ایک نماز۔ مغرب اور عشاء کے درمیان ایک نماز کہ جو ان 10 راتوں میں پڑھنی ہے، یعنی 10 دن آپ نے نماز پڑھنی ہے، 10 دن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ در حقیقت 10 راتیں ہیں، وہ مغرب اور عشاء کے درمیان، جن میں نیت نماز کی بڑی سادہ ہے کہ ذی الحج کی نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، اور تقریباً فجر کی طرح اس کا طریقہ ہے الحمد کے بعد سورہ اخلاص اور ایک آیت ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 142، یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ اس کے کارڈز بھی اویلیبل ہوتے ہیں، آپ موبائل میں سنیپ شاٹ بھی لے سکتے ہیں اس کا اور دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو سورہ اخلاص کے بعد آپ اس آیت کو پڑھ لیں، سورہ اعراف کی آیت نمبر 142 پہلی اور دوسری رکعت میں، جس میں ذکر ہے ان 10 ایام کا۔ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، کہ ہم نے وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 10 راتوں کا، پہلے کا 30 راتوں کا وعدہ کیا، اس کے بعد مزید 10 راتوں کا اس میں اضافہ کیا، فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، تو موسیٰ کے رب کا وقت جو وعدہ تھا وہ پورا ہو گیا 40 راتوں تک۔ وَقَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اخلفنی، ہارون کہ اپنے بھائی ہارون کو میرا خلیفہ سمجھو، تم میرے بھائی ہارون کو، وَأَصْلِحْ، اور اصلاح کرتے رہو اے ہارون ان کی، وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور خبردار فاسد لوگوں کا اتباع نہ کرنا۔ یہ جو آیت ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 142، اسے آپ پڑھ لیجئے انشاءاللہ 10 راتوں کے عمل انجام دیں۔ امام معصوم کی اس پر گواہی اور سند موجود ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام حاجیوں کے ثواب میں سے شریک کر دے گا۔ حج قبول ہی اس کا ہوتا ہے کہ جو ولایت کے ساتھ حج انجام دے، ورنہ تو امام معصوم کی حدیث کے مطابق بھیڑ بکریاں ہیں، چوپائے ہیں کہ جو وہاں حاجیوں کی صورت میں موجود ہیں، اگر علی کی ولایت کے ساتھ ہے تو پھر حج مکمل ہے۔